اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بارگاہ مصویہ کا ذرہ ذرہ آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے ذرے ذرے رشک ہیرا و جواہرات، دنیا کا کوئی ہیرا جواہر یہاں کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیر فرمایا کرتے کہ میاں کسی بارگاہ میں ایک آدھ قطب ہو جاتا ہے تو لوگ بڑے زام سے دندناتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں علاقے کے قطب ہیں۔ میرے پیر فرمایا کرتے بیٹا تمہارے اجداد کی وہ بارگاہ ہے کہ اس کونے سے اس کونے تک صرف آفتاب ہی آفتاب آرام فرمائے۔ اولیاء اور آفتاب یہ کہکشاں ہیں، اور اس انجمن میں رہ کر یعنی یہ چراغ، یہ لائٹیں، یہ روشنی کتنی زبردست لگی۔ سلمان چشتی صاحب نے کیا کہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اجمیر میں بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اجمیر کی سرزمین پر آپ جاؤ تو سرکار غریب نواز جو گنبد کا معاملہ ہے تو الگ ہی معاملہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا غریب نواز کی گنبد کے حوالے سے کہ کون اس گنبد اقدس مکی ہے یا رب، اولیاء جس کے لیے بہر طواف آتے ہیں، یعنی کچھ ہے۔ تو انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ غالباً پہلی یا دوسری حاضری ہے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھ کے چونک گئے اور کہنے لگے جو روشنی میں نے وہاں دیکھی وہی قادری آستانے کی۔ آپ نے سنا، میں آپ سے کہوں کہ یہاں سرکار موسیٰ قادری آرام فرمائے، جن کا کوئی ثانی نہیں دکن کی سرزمین پر۔ تاریخ قرچی جاہی، گلزار آصف جاہی، مشکات النبوہ جو سرکار موسیٰ قادری کے شہزادے ہمارے آقا ہمارے پیر سرکار غلام علی قادری الموسوی نے لکھی ہے، یہ تو خاندان کی کتاب ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کے احوال و حالات و مناقب پر ایسی کوئی کتاب اردو زبان فارسی زبان میں لکھی نہیں گئی ہے بر صغیر میں، بالخصوص ہندوستان کے سرزمین پر۔ آپ نے سنا اشرف میاں قبلہ نے کہا کہ وصائب خضر کے ساتھ حضرت مخدوم اسد جہانگیر سمنان کی چوچوی وہ تشریف فرما ہے اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ وہ سمنان یعنی عراق کا ایک خطہ تھا جہاں اشرف میاں قبلہ تشریف لائے ان کے جد، وہ جو خطہ تھا وہ سمنان کے وہ بادشاہ تھے۔ مخدوم اشرف کیا تھے؟ بادشاہ، تاریخ سلطنت ہے، انہوں نے سلطنت کو ترک کیا، بچپن میں چھوڑنا چاہتے تو خضر آئے۔ کون آئے؟ جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو سب معلوم ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باطنی امور ہیں جو نظر نہیں آتے نا، یہ سارے امور جو مصلحتاً ہو جاتے ہیں، یکایک بارش ہو گئی، یکایک کہیں طوفان آ گیا، یکایک کہیں سے چٹان کھسک گئی، یکایک کوئی بچہ غائب ہو گیا، یکایک کوئی بچہ واپس مل گیا، یہ سارے امور ایسے ہیں جو آپ کی عقل سے پرے بعید ہیں، جسے آپ کی کامن سینس ایکسپٹ اور انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ یہ سارے کاموں پر اللہ نے خضر کو معمول کر کے رکھا ہے۔ سورہ کا پڑھا ہے نا، سورہ موسیٰ نے خواہش کی خضر سے ملا، کیا نشانی بتائی؟ جہاں سے خضر چلے گا میرا محبوب بندہ وہ زمین ہری بھری ہو جائے گی، اس کی برکت سے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ یہ ولی کی نشانیاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ کہ کشتی میں سوراخ مار دیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد نکلے ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنانے لگے اس شہر میں جہاں لوگوں نے پانی تک نہیں پہنچا۔ غصہ آیا، یہ خضر ہیں، خضر توجہ ہے آپ کی، یہ تو نہیں آ رہی گا، ہاں توجہ ہے آپ کی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت خواجہ خضر ہیں، جن سے اکتساب علم کے لیے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اور وہ جو جانتے ہیں اللہ کے نبی ظاہری طور پر موسیٰ کلیم اللہ، وہ خبر نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ حضرت مخدوم اسد جہانگیر سمنان کو کیا کہا؟ ابھی آپ کو سلطنت ترک کرنے کا وقت۔ لطائف اشرفی جو ان کی کتاب ہے، جیسے لطائف اللطیف ہمارے خانوادے کی کتاب، سرکار لاہوری کے حالات و احوال کو سرکار غلام علی قادری الموسوی نے لکھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لطائف اللطیف نام۔ ان کے پاس لطائف اشرفی ہے، صحائف اشرفی ہے، ان سب میں چھپی چیزیں لکھی ہیں۔ کون تھے وہ؟ خضر آ کر کہنے لگے ابھی وقت نہیں ہوا ہے، سرکار لاہوری کو قربان جائیں۔ سرکار لاہوری کی عادت کریمہ تھی کہ جب اولاد پیدا ہوتی حاضر میت، یہ میت ہے، لوگ اولاد فوت ہو جاتی
حضرت شیخ علی صوفی آئے، کہنے لگا سرکار یہ کیا کیا ہے، یہ میت ہے، بچے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کیجیے، تو کیا کروں؟ تو کہا سرکار معروضہ ہے غلام کا قبول کیجیے، دعا کیجیے کہ اے اللہ، توجہ ہے، اے اللہ اگر یہ میرا بیٹا درجہ قطبیت پر فائز ہوگا آگے چل کر تو زندہ رہے ورنہ اٹھا لے۔ یہ خان وعدہ ہے، سرکار لاہوری کی شان بتا رہا ہوں تم بہت سن رکھا ہے تم لوگوں نے کئی خانوادوں کے بارے میں، اب سنو سرکار خطیب دکن کے داداؤں کی کیا شان ہے۔ ایک نگاہ سے مردے کو زندہ کرنے والی ذات سرکار لاہوری کی ہے جو تمہارے پیر کے دادا ہیں، یعنی کرامت کی جسے انتہا کہا جائے وہ میرے دادا نے کر کر بتائیے۔ چائے کی پیالی میں 2 کو 4 کو پلا لینا، یا یہ وہ چھوٹی موٹی کرامت کر کر دکھا دینا، یہ الگ معاملے ہے۔ ہمت ہے تو آؤ، دنیا ولایت میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اہل عرب میں ایک ذات دوسری جس نے مردے کو زندہ کیا اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، ہندوستان میں جس نے مردے کو زندہ کیا اس ذات کو عبد اللطیف لاہوری کہتے ہیں۔ تو بتاؤ اس سے کہانیاں نہیں چاہیے، مستند کتابوں کے حوالے سے بات کریں، نہیں پیش کر سکتے۔ اچھا آپ بتائیے آپ کے دادا جان جہاں کہ آپ سجادہ نشین کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ میرے آقا سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کا جب جنم ہوا، ولادت ہوا، تو پتہ ہے ایک بات پر اکتفا نہیں کیا سرکار لاہوری نے، جان گئے کہ یہ شہزادہ نرالی شان ہے، ایسے ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا اور کہا کہ 40 سال کی عمر میں اللہ یہ درجہ ولایت پر خطبیت پر پہنچے گا، یہ قطب اللہ کا بنایا ہوا بندوں کا۔ آج کل تو گلی گلی قطب نظر آ رہے ہیں، وہ قطب نما ہوتا تھا، کمپاس جسے کہتے ہیں، قبلے کا ڈائریکشن معلوم کرنے، جہاں لگے قطب بن جاؤ۔ ارے میں نے کہا پیارے یہ قطب نہیں ہے، یہ الگ قطب ہے، یہ درجہ ہے ولایت کا، جن کے صدقے اللہ رزق دیتا ہے لوگوں، جن کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جن کی وجہ سے آفتوں سے بچاتا ہے، جن کی وجہ سے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جن کے صدقے تصدق سے بیماروں کو شفا دیتا ہے، اسے قطب کہتے ہیں۔ سرکار لاہوری نے ایسے اٹھایا سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کو اور اٹھا کر کہا کہ 40 سال کی عمر میں درجہ قطبیت پہ پہنچے گا اور مصاحب خضر ہوگا۔ توجہ ہے، لطائف اللطیف کی بارہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ مصاحب خضر یعنی خضر کا ساتھ رہے گا۔ موسیٰ نے 3 سوال کیے، خضر نے آؤٹ کر دیا، لیکن میرے نبی کی امت کے اولیاء کی شان دیکھو، غوث اعظم کے شہزادہ گان کی شان دیکھو کہ 40 سال کی عمر میں مصاحب خضر ہے، یعنی جہاں خضر وہاں محی الدین ثانی، جہاں محی الدین ثانی وہاں خضر علیہ السلام۔ سرکار قربان ہے، اب جن کے ساتھ خضر ہو اب اس کے لیے بگڑیوں کا بنانا کوئی مشکل ہے، یہ تمہارے پیر کے دادا کی شان، اس کے لیے الگ دفتر ہے، زندگی درکار ہے۔ اگر میں شروع کروں میرے اجداد کے کمالات احسانات، ایک مثال دی ہے کہ موسیٰ خضر کے ساتھ نہیں رہ سکے، 3 سوال کے بعد خضر نے کہا اب ھذا فراق بینی و بینک، اب تیری اور میرے درمیان فراق ہی فراق ہے، تو میرے ساتھ ہی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سرکار کی شان ہے۔ اور وہ کس کے دادا ہے؟ بولو، تمہارے پیر شہزادے غوث اعظم کے دادا ہے۔ ایک طرف سرکار موسیٰ قادری ہے، اشارہ کیا تو یعنی ابھی لاسٹ ایئر فلڈز آئے تھے، اب تک لوگ ڈرے ہوئے۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے طغیانی آئی، یعنی فلڈز آئے، ڈیم نہیں بنے تھے 1908 سے پہلے۔ جب طغیانی آئی 1908 کے بعد عثمان علی خان محبوب علی پاشا کو ہوش آیا تو انہوں نے 2 ڈیم بنائے حیدرآباد کے اطراف میں، ایک کا نام رکھا عثمان ساگر، ایک کا نام رکھا حمایت ساگر، اور وہاں پر انہوں نے ڈیم بنا کر گنڈی پیٹ جسے کہتے ہیں پانی کو روکا۔ پہلے پانی آ جاتا تھا اور پانی جب آ جاتا تو شہر کا شہر ڈوبتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے دادا علی رحمہ فرماتے تھے کہ سرکار کی گنبد مبارک وہ نظر آ رہی ہے، مینار پر بیٹھ کر چڑیا نے پانی پیا تھا، اتنا پانی آیا تھا شہر حیدرآباد میں 1908 میں۔
اور جب روزہ اقدس کھولا گیا تو جتنے پھول رکھے تھے وہ سب کے سب تازہ تھے۔ عقیدت تازی ہونی چاہیے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی دوستو۔ تو سرکار موسیٰ قادری نے کیا کیا؟ پتہ ان کے زمانے میں طغیانی آئی جن کے نام سے موسیٰ ندی بہتی ہے، انگلی کا اشارہ کیا، کہا یہیں رک جا۔ تو جن کے پوتے کے تم عرس میں آئے ہو، عرس کاظمی میں، ان کے دادا کی یہ شان ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دیں تو طغیانی جیسی طاقتور شے جو یہ نہیں دیکھتی کہ میری زد میں آنے والی عمارت مسجد ہے کہ مندر ہے، گرجا ہے کہ گردوارا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا ہے، اس طغیانی کا فرد کا کام تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب کو لے ڈوبتی ہے۔ اس کی زد میں جو آیا وہ ڈوب گیا۔ تو سرکار موسیٰ قادری کی انگلی کی ادر کرامت دیکھو کہ اشارہ کیا تو طغیانی کو روک دیا۔ آج اس سے کاظمی میں آنے والوں شہزادے غوث اعظم کا وسیلہ لے کر چاہے موسیٰ کی چوکٹ کو پکڑ لو، انگلی کا اشارہ کر دیں گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، اللہ حضور غوث اعظم۔ بڑے خوش نصیب ہو شہزادے غوث اعظم کے مرید ہو، اپنی زندگی پر اپنی نسبتوں پہ رشک کرو۔ ایک آخری بات جو رہ گئی تھی، میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ روشنی چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، لیکن جب سورج نکلے گا تو ان روشنیوں کا کوئی معنی رہے؟ لائٹ والے ہیں یہاں پر ہمارے ایوب میں بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، ساؤنڈ اور لائٹ والے، مجھے بتائیے آپ، سورج نکل جائے اور روز پر آ جائے تو یہ روشنی روشنی نظر آئے گی، مدھم پر جائے گی، کوئی معنی نہیں رہے۔ کوئی وقت رات ہے تو یہ روشنی چمک رہی ہے، لیکن جب سورج نکلے گا، طلوع ہو جائے گا تو یہ مان پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی، یہ ڈم ہو جائے گی۔ تو مجھے کہنے دو، سرکار شہزادے غوث اعظم ایک نہیں، ولایت کے کئی کئی آفتابوں مہتابوں کے درمیان ہے۔ سرکار موسیٰ قادری کو سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے چمکایا ہے، کسی کی مجال کہ محی الدین ثانی کے سامنے دم مارے؟ ان کی شان یہ ہے کہ درویش محی الدین قادری جو میرے آقا جد اعلیٰ ہیں، جو سرکار موسیٰ قادری کے دادا پیر شاہ محی الدین ثانی کے پوتے، سمجھ میں آیا رشتہ؟ پیر شاہ محی الدین ثانی کے پوتے، موسیٰ قادری سرکار کے دادا، ان کی وصال کی اور تمہارے پیر کے وصال کی تاریخ ایک ہے۔ کاروان میں روزہ ہے میرے آقا سرکار جد امجد کا، 24 ایکڑ سے زائد زمین، آپ کی زمین اراضیات وہاں پر خانقاہ سے متصل اتنا بڑا علاقہ تھا۔ یہ 400 سال سے نوٹن جو کتنی جائیدادیں رہی ہوں گی سرکاروں کی، خیرات میں دیا کرتے تھے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی ایک مرتبہ اپنے گھر میں کہتے ہیں، سرکار درویش محی الدین جو سرکار کے پوتے ہیں، شہزادے لنگر ہاؤس میں حضرت عبد المحی الدین قادری جلدی وصال کر گئے، تو پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا درویش محی الدین قادری کو، اور ان کی تربیت ساتھ کرتے رہے۔ کہا گھر میں کہو کہ کھیر بنائی جائے۔ کیا لائی جائے؟ کھیر بنا کر لائی جائے اور اسے کپڑے میں باندھ لیا جائے، چلو ہمارے ساتھ، چلو، اور کچھ پوچھنا نہیں، چلے۔ تو ایک کالے رنگ کا کتا مضافات شہر میں شہر کے بعد آیا اور اس نے سرکار سے ہم کلامی کی۔ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے اسے کھیر پیش کی، اس نے وہ کھیر کھا لی، پھر دو ہلایا، سر جھکایا، کچھ کہا چلا گیا۔ شہزادے چھوٹے تھے، رہا نہیں گیا، پوچھا دادا جان، سرکار سے پوچھا دادا جان کیا ماجرا، یہ کون تھے؟ ایک حقیر جانور جسے نجیز بھی کہتے ہیں لوگ، اس کی ضیافت میں آپ خطبے وقت مصاحب خضر محی الدین ثانی، آپ اس کی ضیافت کر رہے ہیں، راز سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ ہے کیا کہا سرکار نے؟ کہا بیٹا بات اتنی سی ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹا درویش محی الدین صاحبزادے، بات اتنی سی ہے کہ وہ فلاں مقام کے خطبے وقت ہیں۔ کیا ہے؟ فلاں مقام کے خطبے وقت ہیں، عجز و انکساری کے لیے کہ ہمارے سامنے کیا بتائیں، جن کے دادا
چوروں کو صدقے میں خیرات میں ولایت عطا فرمائے، ان کے پوتے کے سامنے کیا شان و شوکت دکھائی جائے گی؟ تو کہا عز و انکساری اختیار کر کر کتے کی شکل کر کر ہم سے ملاقات کرنے آئے۔ یہ کون؟ یہ محی الدین ثانی کی شان ہے دوستو، یاد رکھو۔ اب ان کے سامنے چمکنا واہ 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 واہ، کیا بات ہے! تھی کسی کی مجال، لیکن چمکایا اپنے پوتے موسیٰ قادری، پوتے کے پوتے کو چمکایا۔ پوتے ڈائریکٹ نہیں ہے، سرکار کے پوتے درویش محی الدین سرکار، درویش محی الدین سرکار کے پوتے موسیٰ قادری سرکار۔ تو اپنے مثال کے کم و بیش 150 پونے 200 سال کے بعد اپنے پوترے کے پوترے کو چمکایا، اور اتنا چمکایا، اتنا چمکایا، خدا کی عزت کی قسم حیدرآباد میں محی الدین ثانی کا کوئی ثانی ہے؟ ارے جو غوث اعظم کا ثانی ہو اس کا ثانی کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ سرکار لاہوری کے تمام جائیداد عزیز شان ہیں، عالی شان ہیں، بلند و بالا ہیں، لیکن 250 سال کے بعد کسی کو میرے سرکار نے چمکایا، آفتاب و ماہتاب کے سامنے چراغ ماہتاب بن کر چمکا تو اسے موسیٰ قادری کہتے ہیں، اور پھر 200 سال کے بعد آفتاب ولایت بن کر افق خانواد مصطفیہ پر کوئی چمکا تو اسے خطیب دکن شہزاد غوث اعظم علامہ کاظم پاشا کی ذات کہتے ہیں۔ شہزادہ حضور غوث الاعظم، شہزادہ حضور غوث الاعظم۔ یہ چمکنا خود سے نہیں ہے دوستو، یہ علی پاشا کا لاکھوں علی پاشا مل کر، ہزاروں کروڑوں مرید مل کر کریں تو یہ رونقیں نہیں لا سکتے۔ بقول عارف پاشا قبلہ اللہ سلامت رکھے ان کے، کہ جب آتا ہوں اور بیٹھتا ہوں حضرت کی بارگاہ میں تو خود فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی ولی وقت کی بارگاہ میں بیٹھا۔ وہی کیفیت کسی نے کہا کہ اجمیر کی بارگاہ میں جو کیفیت ملتی ہے وہ حضرت خطیب دکن کی مرقد پر ملتی ہے۔ کیوں نہ ہو، نادان ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔